بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ان آیتوں سے پہلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کا طریقہ تعلیم، دعوت اسلام اپنی قوم کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اور ابتدا فرمائی اپنے گھر سے، بلکہ اس شخص سے جو آپ کی پرورش کر رہا تھا، پال پوس رہا تھا، جس کا ذکر اب ان کا ذکر ہے، باپ کے ذکر سے اللہ نے فرمایا، والد کے نام سے نہیں۔ اور وہ تفصیلات پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حقیقت، ان پر لگائے گئے غلط الزامات کی اصلاح کروا دی گئی۔ قیامت تک کے لیے اس پیغمبر کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جبکہ کرسچن آج بھی اس زمانے میں بھی اس بد عقیدگی کو طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے طول و عرض میں، ساری کے ساری دنیا کے گوشے گوشے میں مشنریز کے ذریعے سے، اسکول مدارس کے ذریعے سے، انسانی ہمدردیوں کے ذریعے سے، انسانی خدمتوں کے ذریعے سے غلط فہمی پیدا کرتے ہوئے عقید توحید سے لوگوں کو ہٹا کر غلط عقیدے کی طرف ڈالتے چل رہے ہیں۔ تو صحیح عقیدے والوں کو صحیح عقیدے پر قائم اور باقی رہنا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا علیہ السلام کے واقعات کے بعد آج کے ان آیتوں میں تفصیل کے بغیر، سارے قرآن میں پیچھے آگے آج جو ناموں کا تذکرہ ہے، تفصیل ہے، ان کی قوموں کی تفصیل ہے، ان پیغمبروں کی خدمتوں کی تفصیل ہے۔ اللہ کے حکم پر قائم اور باقی رہنے اور لوگوں کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے جد و جہد جو کچھ کی ہے، دنیا کے فنا ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، ساری کے ساری بڑی طویل تفصیلات موجود ہیں۔ اس نتیجے میں ہر پیغمبر نے ایک قوم پیدا کر دیا، تربیت یافتہ۔ صحیح دین اسلام کیا ہے، صحیح عقید توحید کیا ہے۔ اب اس عقیدے پہ چلنا نا، جو زمانہ گزرا وہی افراد کی نسل دنیا داری میں منہمک ہو کر دین کو قطعے کی بنیاد پر دیتے ہوئے دین میں بگاڑ پیدا کرتے چلے۔ پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبیوں کے بعد نبیوں کو بھیجتا رہا۔ یہ ساری تفصیلات ذکر کر کر اس زمانے میں اس آخر زمان پیغمبر کے لیے ایک سہارا دے دیا گیا، کنتم خیر امتن۔ قرآن حدیث کے کمال طریقے سے حقائق سے واقف رہنے والوں کو یہ علوم انبیاء کے نام علیہ السلام قرار دے کر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ نبی تو نہیں، یہ پیغمبر تو نہیں، جو تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی، وہی کام اس طرح کرتے چلیں گے۔ اور امت کو بتا دیا گیا، ادھر دھیان دو، اس سے وقت نکالو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کیا چاہیے، تمہیں کیا اصلاح چاہیے،
اس کا پیچھا کرو۔ تو آج کی اس آیتوں میں واقعے کی طویل تفصیل نہیں، اللہ کی نوازش ان کے ساتھ کیا تھی۔ چنانچہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اور اس کو قرآن کی حقیقت کے طور پر قرآن میں شامل کر کر، یعنی پیام خداوندی ہے جو تمہارے ایمان عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اگرچہ کہ تمہارے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، تم سے پہلے کے گزرے ہوئے سینکڑوں یا ہزاروں برس پرانی باتیں، ذمہ داری وہی ہے جو تمہارے پیغمبر کی تھی، ذمہ داری وہی ہے جو ان کے امتیوں کے لیے تھی، اس پیغمبر کے امتیوں کے لیے بھی ہے۔ ان کا بھی معبود اللہ، ان کا بھی رب اللہ، تمہارا بھی معبود اللہ، تمہارا رب بھی اللہ۔ مقصد حیات دونوں کا ایک، نافرمانی پر سزا دوزخ کا عذاب بھی سب کے لیے ایک۔ لہذا ذکر کر دیجئے اس کتاب اللہ کے اندر، اس سورہ کے اندر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی یاد دلائیے امتیوں کے لیے۔ یہ بڑے مخلص تھے۔ ایک لفظ ہے مخلص، ایک لفظ ہے مخلص۔ جو مخلص ہے وہ مخلص نہیں، جو مخلص ہے وہ مخلص نہیں۔ صادق اور مخلص دونوں کا ایک معنی، صدیق اور مخلص دونوں کا ایک مفہوم۔ پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا، انہ کان صدیقا نبیا، اسی صدیق کے معنی میں حضرت موسیٰ کے بارے میں انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بالکل سچے حقیقی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، اور رسالت کی اہلیت، اللہ نے رسالت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی۔ بڑے سچے انسان تھے۔ یہ سچائی اور صداقت کی بنیاد پر اللہ کا کلام پاک جو صداقت پر مبنی ہے، رسالت اور نبوت دے کر امت کی اصلاح کے لیے یہ وضاحت کئی بار کی جا چکی ہے۔ اس کلام پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اگر ہے تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، اور ان کی امت کا تذکرہ ہے۔ بلکہ اس کا کلام پاک کا قابل لحاظ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کلام پاک قرآن مجید، جس کا نام تورات ہے، اس کے سبھی کے سبھی احکام اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کتاب اللہ کے اندر بھی ذکر کر دیا۔ اور اس تورات کی حفاظت کے لیے ایک دو تین نہیں، سینکڑوں انبیاء کو اللہ نے بار بار بھیجتے گئے۔ اللہ کے حکم منشا سے ہٹ کیوں رہے ہو، ہٹ کیوں رہے ہو، ہٹ کیوں رہے ہو؟ لیکن اب نبوت کا سلسلہ نہیں رہا، ختم کر دیا گیا۔ اب تو قیامت۔ آج کی سیاست کے اخبار کی نیوز پڑھی ہے، سب سے بڑی سرخی جلی اس میں اس نبی کا آنا قیامت کی علامت، آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ قیامت کون سے ٹائم پہ، کس ٹائم پہ، کس تاریخ کو یہ نہیں بتائے، لیکن اتنا بتائے محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوں گی، جمعے کا دن ہوگا، یہ بات طے ہے۔ محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوں گی، جمعے کا دن ہوگا۔
کس سال ہوں گی، کیا ہوں گی، یہ نہیں۔ آج مادی پرست دنیا کے افراد جو فلکیات کی تحقیق کر رہے ہیں، آج فیصلہ سنایا ہے، لکھا ہے کہ وہ عمل، وہ کیفیت اب شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جو سورج مشرق سے نکل رہا تھا ایسا نہیں ہوں گا، اب سورج مغرب سے نکلے گا۔ وہ عمل سیاروں کے لحاظ سے شروع ہو چکا ہے، اور کتنی مدت تک چلے گا اللہ تعالیٰ جانے گا۔ ہم قیامت کی علامتوں میں بتاتے ہیں آپ کو، شروع سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت جو قائم جب ہوں گی، سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا۔ 2-3 ہفتوں سے تحقیق کر کر، اطمینان پیدا کر کر، سیاست اخبار میں سب سے بڑی سرخی کے ساتھ یہ خبر دیا ہے، چلو اب سائنس نے بھی کہہ دیا ہے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلنے والا ہے۔ جس کو اسلام نے جو قریب 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے سنوری آیاتنا فی الآفاق، زمین کے، آسمان کے، فضا کی، ابھی کیا کیا دیکھنا چاہتے ہو دیکھو دیکھو دیکھو۔ ان تمام کے پیچھے تحقیق کر کے آگے بڑھو گے تو ایک ہی بات پتہ چلیں گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے، حق ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ دوسری بات، ساری امتوں میں سب سے بڑی امت، تمام پیغمبروں کے ماننے والوں میں، امتیوں میں، پیغمبروں کے لحاظ سے بھی بڑے پیغمبر، امتیوں کے لحاظ سے بھی تعداد میں سب سے زیادہ، لیکن آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، الگ کر کے، سب سے بڑے نبی، سب سے زیادہ امتی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو، تعداد کو بہت 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 زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اپنی امتیوں کو بھی الگ الگ کھینچ کے جماعتیں کریں گے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین علیہ السلام آ کر بڑی بھاری بھرکم تعداد کو کھینچ کھینچ کر نکال کر الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فلاں علامت کی وجہ سے یہ میرے امتی ہیں۔ حضرت جبریل فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد جیسے آپ کے نام بل بوتے پر امتیوں کے عمل نہیں کیے ہیں، یہ کیا کیا کیے ہیں آپ نہیں جانتے، آپ ذرا خاموش بیٹھیے، یہ آپ کی امتیوں میں شمار نے ہٹا دی۔ تو لہٰذا خالی نام سے نہیں چلے گا۔ ہر شادی میں جملہ اسی لیے کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر کے امتیوں کی تعداد کو دیکھ کر اپنی امت کی تعداد بھاری بھرکم زیادہ بتا کر فخر جتانا چاہتے ہیں۔ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر نکاح کے خطبے میں لازماً پڑھتے ہیں۔ لہٰذا شادی کرو تو اس لیے، نہیں تو مت کرو، جائز نہیں۔ کیوں کرو؟ تم مسلمان بن کے رہو، تمہاری اولاد اسلام کی تربیت دو۔ اگر یہ نہیں کرنا ہے تو تم کو شادی کرنے کا الگ سے حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبھی کر رہے ہیں، کون سے قوم نہیں کر رہی؟ کون سے قوم دھوم نہیں مچا رہی، پٹاخے نہیں اڑا رہی، ناچ رہی نہیں، فضول خرچہ کیوں نہیں کر رہی؟ پھر فرق کیا ہے؟
فرق کیا ہے؟ دنیا کی کسی چیز سے اسلام منع نہیں کرتا، صرف طریقہ ڈھنگ بتاتا ہے. طریقہ ڈھنگ اختیار کرنے پر اسی چیز کو عبادت کا درجہ دے دیتا ہے. شادی عبادت ثواب، اولاد کی تربیت عبادت ثواب، گھر کا خرچہ اطاعت عبادت ثواب، کٹوتی بھی نہیں، صرف فکر اور صحیح طریقہ. اس لیے فرمایا کہ ان الدین یسر، اللہ کے بندو دین کو مشکل کیوں سمجھے ہو؟ سب سے آسان. لا اکراہ فی الدین، ہم دباؤ نہیں ڈالتے، ڈنڈا لے کے نہیں ٹھہرتے. تم بات سمجھ میں آئے کہ تم اپنے دل مرضی سے کرے تو ثواب. رسول تھے، نبی تھے، ان کی بڑی طویل تفصیلات ہیں پارے 16 کے اندر. ابھی اسی کے میں یہ 16 ہی چل رہا ہے. اس کے بعد والے سورے میں مزید وضاحت تفصیل آئیں گی. سب سے زیادہ تذکرہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا آنے والا ہے ابھی ایک دو رکوع کے بعد. وہاں حکمت وجہ بتائی جائیں گی. تو آپ کو پہاڑ تور کے سیدھے جانب یہ پول ہے. اب بتائیے پول کا سیدھے جانب کون ہے، بائیں جانب کون سا ہے؟ اس کو سیدھا بایاں ہے ہی نہیں. جس کو آپ سیدھا بنا لو، کسی کو رائٹ بنا لو، کسی کو لیفٹ بنا لو، تو پہاڑ کا بھی سیدھا بایاں جانب ہوتا نہیں. تفصیلات قرآن میں دوسری جگہ ہیں، بہت بڑی طویل تفصیلات ہیں، وہ سب قرآن میں آنے والی ہیں. یہاں اس کے ذکر کے بغیر نتیجے میں آپ مدین میں جا کر رہے، 10 سال زندگی گزارے، 30 سال کی بھاری بھرکم جوانی میں پہنچے تھے. جان کے خطرے کو لے کر، جان کی حفاظت کے لیے وہاں خدمت خلق کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ نہیں. 2 جوان لڑکیاں پانی کے بھرنے کے انتظار میں تھے، اپنے بکریوں کو پلانے کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے. چل رہی تھی یہ شکل صعوبت مشکل کی. ساری قوم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے جانے کے بعد یہ 2 لڑکیاں کچھ آگے بڑھ سکتے تھے. ان کے باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، پیغمبر تھے جن کا نام شعیب علیہ السلام ہے. دو بیٹیاں ہی تھے پیغمبر کو. لیکن یہ سب نہیں جانتے تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام انسانی ہمدردی کے طور پر صورتحال دیکھ کے ساری قوم سے نمٹنا دشوار ہے. اس کے قریب میں دور پر ایک بڑی چٹان دکھی. چٹان پہ جھانکنے لگے تو کچھ نہ کچھ کنویں کے جیسا دکھ رہا ہے. دریافت کیا ہے؟ یہ کنواں بڑی چٹان سے بند ہو گیا ہے. اب قدرت مدد کی، ساری قوم ہٹا نہیں سکی تھی. اب اس چٹان کو ہٹا کر اس کنویں کا منہ کھول دیے. ان 2 لڑکیوں کا مسئلہ آسان کر یہ بکریوں کو پانی پلا دیے. گھر کی ضرورت کے لیے پانی لے کر نکل پڑیں. طویل تفصیلات آئیں گی. وہاں جانے کے بعد وہ چلے گئے، لیکن غیر معمولی خدمت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کو تحفہ بھی دینا چاہیے. فلاں لڑکیوں نے پیش کیا، معروضہ پیش کیا اپنے باپ کے پاس جو کہ پیغمبر ہیں. آپ کو ابھی نہیں معلوم، حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم، نہ وہ جانتے ان کے بارے میں، نہ ان کو پیغمبری ملی ہے. وہ تو 40 سال کے بعد ملنے والی ہے، ابھی تو 30 سال کے نوجوان ہیں. بعد میں ایک لڑکی آ کر کہنے لگی آپ کو آپ کی خدمت کی محنتانہ دینا چاہتے ہیں اجرت، آپ چلیے. اس سے پہلے آپ نے دعا کی تھی لما انزلت الی من خیر فقیر. پارے 20 میں وضاحت آئیں گی. اس وقت ایسے حالات ہیں، رب تو جو بھی جیسا بھی جس قسم کی بھی
میری مدد فرمائے گا، مجھے جہاں مہمان بنا کے ٹھہرائے گا. اب مجھے سخت ضرورت ہے. انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میں محتاج ہوں، خیر کا کچھ بھی کر. اللہ نے یہ کیا. آپ گئے. وہ پیغمبر شعیب نے کہا یہ آپ نے جو خدمت کی اس کا انعام لو. کہنے لگے میں ایسے انعامت لینے والا نہیں، ہم کسی اجرت پہ کام کرنے والے نہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن تحفہ ہدیہ کا تو انکار نہیں کر سکتے. لو ٹھیک ہے. بیٹھے کھائے پیے. اٹھنا چاہتے تھے، ایک لڑکی نے اشارہ دیا ابا جان آپ ضعیف، ہم 2 لڑکیاں، گھر میں خدمت کے لیے ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ اجرت ان کو دیجیے. آپ کسی کو اجرت دیتے ہیں تو سب سے بڑی اجرت والے دیتے ہیں. اشارہ سمجھ گئے. فوراً حضرت شعیب نے کہا، دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کر کہہ دیا دیکھو ان 2 بچوں میں سے جس بچی کی طرف تم اشارہ کرو میں شادی کر دینا چاہتا ہوں. رہی بات مہر کی، 8 سال میرے باغ میں نوکری کرو گے، میرے گھر کی خدمت کرو گے. سب سے بھاری بھرکم مہر تھا. یہ ہندوستانی کو مہر کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. نام رکھتے ہیں، جنازہ آنے کے بعد ارے معاف کر دے جا رہا کرتے. پھر توقع رکھتے ہیں غیر معمولی اولاد پیدا ہونا. اولاد کا کارنامے کا تعلق مہر سے. اتنی بات ہلکا سا اشارہ، اس کی بڑی طویل تفصیل نہیں بتاتا. اولاد ہوگی، شیطان کو بھی ہوتی ہے، ابلیس کو بھی ہوتی ہے، ہندو کو بھی ہوتی ہے، کافر کو بھی ہوتی ہے، مشرک کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے. کیا فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ پھر ہماری اولاد میں وہ روح کیوں نہیں ہے، وہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ 101 بات سوچ کے مسجد میں ختم بڑھاتے ہیں. دوسرے سلام کی آواز پوری بھی نہیں ہوتی، سڑی کے باہر ختم رہتا ہے. وہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ تو غلطی کہاں پر ہے؟ ماں باپ پر ہے. ادھر سے تو اس کے ماں باپ پر، اس کے ماں باپ پر. اور جتنے نیک ہوئے آپ سدھرے تو یہ سدھار چلتے گیا تو دوسری تیسری چوتھی میں یقیناً ساری دنیا میں نمایاں ہونے والا شخص آئیں گا. لیکن آپ اتنے مضبوطی پہ چلنا، وہ تربیت بیٹے میں رہنا، پھر اس نے نسل میں کرنا، پھر انہیں اس کے بیٹے میں، چوتھی پوچھ میں نکلے گا وہ شخص. ہاں مانجنا پڑتا ہے. آج آپ کی شرارت آپ کی نسل میں چلتی ہے. یقین کر لینا کم سے کم 4 پیڑھیوں تک چلنے والی. پھر فرق کیا رہا؟ یہ کہہ دیا کہ 8 سال تک لازماً، اگر 10 سال تک نوکری کرو گے آپ کی مرضی پر، میں چاہتا تو میں ہوں کہ 10 سال کروں. یہ مہر تھا جناب. اب شوق سمجھنے لگے، اتنی بڑی بھاری بھرکم کر رہے ہیں، لاکھوں نے کروڑ کے اوپر خرچہ، مہر رکھ رہے 50,000. کہہ دے کہ میں نے کہا شرم آنا چاہیے. 1.5 تولہ سونا بھی نہیں، 1 تولہ 40,000 ہے. اخبار میں جو 29,000 لکھی ہوئی ہے آپ لا لیجیے 29 میں. میں ایسے 10 بار 29 دیتا ہوں، ایسے 10 تولے لا کے دیجیے. وہ ہاتھی کے دانت بتانے کے جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں. پھر ویٹ وہ بلکہ 38,000 39,000 میں پڑتا ہو. اور پھر یہ بھی تحقیق شدہ ہے. یہ ہمارا پیارا حیدرآباد، جتنے سونے کی دکانیں صرف 60% سونا ہے، 40% دوسرا ہے. جبکہ جھوٹ لکھتے ہیں 196. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں نے 1000 درجوں میں تقسیم کیے ہیں، یعنی 100 میں سے 196% سونا ہے. اس میں سخت مضبوطی آنے کے لیے 4% ملا ہے. ایسا نہیں ہے، 40% ملایا ہے. تحقیق کر لیتے جو.
گارنٹی کے ساتھ سند دینے والوں کو بھی لے جا کر تحقیق کر لی گئی، 18 کو 22 کیرٹ بولتا ہے، اور پھر سب وہ کلم وکٹی جام جو نہیں کرتا اس میں، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے، تو یہ سیدھے جانب قرآن میں ہے کہ اب وہاں سے آپ 40 سال کے بعد نکلے، یعنی 10 سال خدمت کیے، اب اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن مصر کو لوٹ رہے ہیں تنہا، بیوی حمل سے ہے، راستہ صحرا کا ہے، بے آب و گیا جنگل کے جیسا، چل رہے ہیں چلتے 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 ان کے مزاج میں بھی یہ رات کا وقت ہوا، تاریکی ہوئی، کچھ مدد سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی اہلیہ کے ناسازی مزاج کی وجہ سے۔ اچانک ایک پہاڑ کے جانب انتہائی سفید منور آگ کے جیسا محسوس ہوا، موسم انتہائی سرد، تڑاقے کی سردی۔ اہلیہ سے کہا یہاں آرام کیجئے، بیٹھیے، مجھے کچھ آگ جیسی دکھ رہی ہے کیفیت، وہاں جاؤں گا، کوئی ہے تو پتہ چلے گا، واقعات معلوم کر کے آؤں گا، اور آگ کی بھی ضرورت ہے سیکھنے کی، یہ کیفیت کہہ کر آگے بڑھے تو آپ مدین سے یوں آ رہے ہیں، پہاڑ ادھر رہے تو آپ کے سیدھے جانب پہاڑ پڑا، تو یہاں لکھنے میں ایسا آتا کہ پہاڑ کے سیدھے جانب، پہاڑ کا سیدھا بایاں کچھ نہیں ہوتا، یہ اگلا حصہ ہے پہاڑ کا، یہ پچھلا حصہ کہاں سے؟ ادھر سے آنے والا بولتا ہے یہ اگلا ادھر پچھلا ہے، ادھر والا بولتا ہے یہ اگلا ہے ادھر کا پچھلا ہے، ادھر بازو سے آنے والا بولتا ہے یہ اگلا یہ پچھلا ہے، تو ستون کا بھی سیدھا کون ہے بایاں کون ہے؟ تو اس مناسبت سے تو یعنی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے جانب پڑتا، تو اس کو اللہ نے فرما دیا پہاڑ کے سیدھے جانب سے، یعنی آپ کے سیدھے جانب سے، پہاڑ کے سیدھے جانب سے نہیں۔ اور سیدھے جانب کی حقیقت بہت 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 بڑی ہے، غلطی سے بھی بائیں ہاتھ سے پینا نہیں، کرنا نہیں، خالی اتنا خیال رکھو سب سے بڑی اطاعت و عبادت ہے، صرف مخصوص ناپاکی کو دور کرنے فلاں کرنے کے لیے یہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، سیدھے ہاتھ سے نہیں، طریقہ ہے۔ صحابہ نے تقریباً ایک اس میں عمل میں ایک مرتبہ ہم نے مصافحہ کر لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب کے سب ہیں زندگی بھر اس ہاتھ کو ناپاکی کو لگنے نہیں دیے، ناپاک جگہ کو چھونے تک کا تک خیال نہیں کیا، اس کی حفاظت کی ہے ہم نے۔ ایک صحابی نے آ کر روتے گڑواتے وہ کہا یہاں تو دیدار ہوتے چل رہا ہے، قیامت کے دن کیسا ہوں گا، آپ کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں، میں دیکھ سکوں گا نہیں دیکھ سکوں گا، تو آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے تو اس دنیا کی پوری زندگی میں غیر محرم یعنی وہ عورت جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس سے نظر بچا کے رکھ، تو یہاں بھی دیکھے گا وہاں بھی دیکھے گا۔ اب اس پہلو کے اوپر خوابوں میں ملنا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نظر کی حفاظت ہے۔ الغرض اس پہاڑ کے سیدھے جانب سے ہم نے آواز دی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اس طرح بلائے آپ کو وحی کیسے عطا کی گئی، رسالت کیسے دی گئی، اللہ نے منتخب بندہ کیسے کیا، اور آپ کی نبوت کے لیے پوری تفصیل سنتے چلیں گے۔ 70,000 مرد لڑکوں کو قربانی دینا پڑا، اس سپر پاور طاقت کو ختم کرنے والا ایک پیدا ہونے والا ہے۔ قدرت نے اونٹوں کی شہادت کروائی اس قوم کے پیدا ہونے والے بچوں کی، اور پھر
جس کے ہاتھ سے کروانا ہے اسی دشمن کے ہاتھ میں اس کی نگرانی میں شاہانہ انداز سے پرورش فرمائی. پھر جب ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اب یہ حفاظت کے لیے مدین چلے گئے تھے. اب لوٹ رہے ہیں، اس عنوان سے لوٹ رہے ہیں شاید ماں ہو تو ملاقات کروں، اپنے پیارے عزیز وطن مصر کو لوٹوں. راستے میں جب یہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ادھر شما کر بلوا کر کہا وَخَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. یہ تفصیل دوسری جگہ آئیں گی. اس طریقے سے ہم نے نبی بنا کر سب سے قریب سرگوشی کرنے والا بنا دیا. کلام فرماتے تھے. اور یہ تفصیل چند رکوع کے بعد آنے والی ہے. وہی دشمن نے کئی زاویوں سے جانچنے کی کوشش کی. لگتا ایسا ہے کہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے ورنہ میری مملکت جائے گی. کبھی اشارے ملتے، آزمائش کرتے چلتا تھا. ایک مرتبہ آزمائش کرا، آگ کا ڈلہ رکھا، چمکتا ہوا ہیرا رکھا، چھوٹے بچے دیکھنے والے کو چھوڑ دیا، کہہ دیا اگر یہ آگ کو پکڑتا ہے تو میرا دشمن نہیں ہے. اگر وہ ہیرے کے چکمک کو دیکھ کے بچہ آگے جا کے ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ میرا دشمن ہے. فارمولا صحیح قائم کیا تھا. اور یہ بچہ یعنی پیغمبر موسیٰ رینگتے ہوئے اسی ہیرے کی جانب ہی آگے بڑھ رہے تھے. اللہ نے جبریل امین علیہ السلام سے فوراً ہاتھ کو یوں ہٹایا. بچوں کی عادت ہے کوئی بھی چیز زہر ہو کچھ بھی اٹھاتے فوراً منہ میں ڈالتے. یہ بچہ نے فوراً آگ کے ڈلے کو اٹھایا. اب وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، منہ میں ڈالا، زبان کٹ جلی. وہ لکونت رہی، زندگی بھر رہی، بات نہیں کر سکتے تھے. نبوت کے پیغام کو تو لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ نے دعا کی، ابھی دو رکوع کے بعد وضاحت دیں گی. میری لکونت اس قدر کم کر دیجئے میں اپنا بیان مقصد کو پیش کر سکوں. اللہ نے اتنی بات آپ کا فرمان سمجھ سکنا لوگ اتنا کر دیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم فرمائے پیغمبر موسیٰ پر، اگر وہ قید نہیں لگاتے میری لکونت دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ پوری کرتے تھے، لیکن انہوں نے شرط لگا کر کہہ دیا اس قدر میری زبان کو صاف کیجئے تاکہ میرے جملے کو سمجھ سکیں کچھ نہ کچھ. ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے بھی کہہ دیا اپنی عمر کے 8 سال تک میری بھی زبان ہی نہیں تھی. بھیک مانگنے والے فقیر نے کچھ کیا ایسا آگے تو اب تک چلی رہی ہے. 9 سال سے چل رہی ہے تو ابھی تک چل رہی ہے. الغرض آپ نے درخواست کر دی. ان کے ایک بڑے بھائی تھے ہارون، اللہ سے ان کی زبان میرے سے ذرہ زیادہ صاف ہے. اسسٹنٹ کے طور پر یعنی اسسٹنٹ پیغمبر پرافٹ اللہ نے قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنے رحم و کرم و فضل سے پیغمبر موسیٰ کے درجے رتبے کو بڑھانے کے لیے، ان کی تائید مدد کے لیے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی. ساتھ ساتھ کام کرو، لیکن ذہن میں، فکر میں، سوچ میں کبھی مخالفت نہیں رہی، ایک جیسے رہے. ان کی فضیلت اور کوئی تفصیل نہیں. اب اس کے بعد اور چند حضرت اسماعیل، حضرت ادریس کا تذکرہ آئے گا اگلی آیت میں تفصیل. سبحان اللہ.